السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے اردو کی سب سے پہلی غزل جس کے لکھنے والے ہیں امیر خسرو، اس کی تشریح۔ بہت اچھی ویڈیو ہوگی یہ، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ غزل شاید آپ نے سنی ہوگی۔ زحال مسکیں مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں۔ زحال مسکیں مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران ندار میں جان لے کاہے لگائے چھتیاں۔ اس کا معنی ہے اس غریب کے حال سے تغافل مت برت، آنکھیں نہ پھیر باتیں بنا کر۔ میری جاں اب جدائی کی تاب نہیں، مجھے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے۔ یعنی امیر خسرو کہہ رہے ہیں، اپنی بےتابی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری حالت بہت ہی خراب ہے، لیکن تو مجھ سے تغافل برت رہا ہے، یعنی تو مجھے اندیکھا کر رہا ہے۔ اب مجھے جدائی کی تاب نہیں ہے، یعنی طاقت نہیں ہے کہ اب تیری جدائی میں برداشت کر سکوں، مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ شبان ہجران دراز چوں زلف، روز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، سخی۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جدائی کی راتیں زلف کی مانند دراز اور وصال کے دن عمر کے مانند مختصر ہیں۔ اے دوست، محبوب کو دیکھے بنا یہ اندھیری راتیں کس طرح کاٹوں۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جدائی کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں، جو کاٹے سے نہیں کٹتی، اور ملاقات کے جو دن ہوتے ہیں وہ عمر کی طرح چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے۔ تو یہاں عمر کو جوڑا گیا ہے وصال کے ساتھ، تو کہا گیا کہ وصال کے جو دن ہیں وہ بالکل عمر کی طرح ہی مختصر ہیں۔ اس مختصر وقت میں یہ اندھیری رات کیسے کاٹوں؟ اس کو الگ ڈھنگ سے بھی جان سکتے ہیں کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی میں ہم جسے چاہتے ہیں اس کے بغیر اپنی زندگی کس طرح گزاریں۔ یکایک از دل دو چشم جادو، بصد فریبم ببرد تسکین۔ یکایک از دل دو چشم جادو، بصد فریبم ببرد تسکین۔ کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیار پی کو ہماری بتیاں۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ پلک چپکنے میں وہ دو جادو بھری آنکھیں میرے دل کا سکون لے اڑی۔ اب کسے پڑی ہے کہ جا کر محبوب کو ہمارے دل کا حال سنائے۔ پلک جھپکنا یعنی بہت جلد۔ دو آنکھیں ہیں، آنکھوں کا نام یہاں پر لیا گیا ہے، اس لیے لیا گیا کہ کوئی اگر کسی کے دل میں اترتا ہے تو آنکھوں کے راستے ہی اترتا ہے۔ شاعری میں آنکھوں کی مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے، آنکھوں کی تشبیہ دی جاتی ہے، تو یہاں کہا گیا ہے کہ وہ دو جو جادو بھری آنکھیں ہیں، میں نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ آنکھیں مجھ سے ٹکرائی، میرا سکون غارت ہو گیا۔ اب کسے پڑی ہوئی ہے کہ کوئی میری حالت جا کر اسے سنا دے۔ چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں ز
مہر عام ہے بگشت ماخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیج پتیاں۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں عشق میں جلتی ہوئی شمع اور ذرہ حیراں کی طرح ہمیشہ فریاد کر رہا ہوں، نہ آنکھوں میں نیند نہ تن کو چین، نہ تو وہ خود آتے ہیں نہ کوئی پیغام بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا انسان ہوں جو عشق میں جلتی ہوئی شمع کی طرح ہو گیا ہوں، اور حیران ذرے کی طرح ہمیشہ یہ فریاد کر رہا ہوں۔ کیا فریاد کر رہا ہوں؟ کہ وہ آئے اور آ کر میری خبر لے۔ اب میری آنکھوں میں نہ تو نیند ہے نہ مجھے ایک پل سکون میسر ہے۔ بحق روز وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو، سپیت من کے دورائے راکھوں، جو جائے پاؤں پیا کے کھتیاں، سپیت خسرو تو جانتا ہے کس کے ملنے کی امید میں بیٹھا ہے، جس کی یاد نے تجھے ہر پل ہر چیز سے بیگانہ بنا دیا ہے۔ میرا من اسی کی یادوں میں مست رہتا ہے کہ کوئی یار کا راستہ ملے تو اسے کہوں کہ میرے محبوب تک میری عرضی پہنچا دے۔ مقطع میں انہوں نے کہا ہے، اپنے آپ سے کہا ہے کہ خسرو تجھے تو پتہ ہے آخر تو کس کے انتظار میں بیٹھا ہے؟ تو جسے یاد کر رہا ہے، جس کی یاد نے تجھے ساری دنیا سے بیگانہ کر رکھا ہے، اسے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمیشہ اس کی یاد میں مست رہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسا رازداں ہو جو تیری عرضی وہاں تک پہنچا دے، جو تیری خبر وہاں تک پہنچا دے، لیکن ایسا کوئی رازداں نہیں ہے۔ تو یہ اس غزل کی تشریح ہوئی۔ اس میں جو غزل ہے، غزل کو میں نے خود آواز دی تھی۔ بہرحال ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔